نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کی سخت تکلیف کا سامنا کرتے رہے۔ صحابہ اکرام ایمان والے دشمن کی تکلیف کے سامنے رہے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یہاں آ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پریشانی میں رہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن میں ہوں گے، ہم سکون میں ہوں گے اور ہم بے فکر بے غم ہوں گے، بے خوف ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ ہر وقت ہتھیار ہمیں باندھ کر رکھنا پڑتے ہیں، دشمن کا خوف ہمارے اوپر طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے 3 وعدے بیان فرمائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے ہیں، منکم تم میں سے، جو ایمان والے تم میں، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ وعامل الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والوں سے۔ کیا وعدہ؟ پہلا وعدہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بے ضرور ان کو حاکم بنائے گا، فی الارض زمین میں، ملک میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ حاکم بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو بھی زمین پر حکومت دی تھی۔ اس لیے آج اللہ وعدہ بیان فرما رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کے دن قریب ہیں، اللہ ان کو حکومت دیں گے جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی۔ پہلے لوگوں کی طرف اشارہ بنی اسرائیل کی طرف کر دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی سختیوں کا زمانہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرما دی۔ ملک مصر بنی اسرائیل کے حوالے، قوم عمالقہ بڑی جنگجو بہادر قوم، ملک شام پر حکومت تھی، اللہ نے وہاں بھی بنی اسرائیل کو حکومت عطا فرما دی۔ اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ان کو جما دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی ارتضیٰ لہم جس کو پسند کیا ان کے لیے۔ اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا، اللہ اس دین کو جما دے گا، چمکا دے گا، پختہ کر دے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام پسند فرمایا ہے
اور دین اسلام کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے لیے دین اسلام کو پختہ کر کے رکھیں گے۔ اور تیسری چیز جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، البتہ ضرور بالضرور بدل دیں گے ان کے لیے، مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے خوف کے بعد، امنا، امن، امن ہی امن ہوگا، خوف کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں، تین انعامات اللہ تعالیٰ نے وعدے میں بیان فرمائے، اور اس کی شرط کیا رکھی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف شرط یہ ہے کہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ومن کفر، پھر سن لو، جس نے بھی ناشکری کر دی، بعد ذالک، اس نعمت کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور پھر وہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اگر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ ان نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ تین حکم دیے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے، نماز پڑھو۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت مل جائے، زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کو حق دو۔ اگر چاہتے ہو ہمارے گھر کے اوپر اللہ کی رحمت آئے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ تم خیال کرو الذین کفروا، ان کافروں کے متعلق، معجزین فی الارض، کہ وہ تھکا دیں گے زمین میں بھاگ کر۔ آج جو کافر 1500 سال پہلے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، یہ کب تک ایمان والوں کو تنگ کر لیں گے۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ تم خیال کرو ان کافروں کے متعلق، معجزین، کہ یہ تھکا دیں گے، فی الارض، زمین میں بھاگ کر ہمیں تھکا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیں تھکا نہیں سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہماری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے پھر کر جانے کی، کہ جہاں پہ ان کو سزا ملے گی اپنے برے اعمال کی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اجازت کے متعلق، گھر میں اجازت کے متعلق کچھ احکامات سکھائے۔ گھر میں داخلے میں اجازت کے متعلق اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے کچھ احکامات گزر چکے، جن میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ باہر سے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، گھر میں داخلے کے آداب کیا ہیں، اجازت کے متعلق کیا کیا احکامات، وہ گزر چکے۔ آج کے سبق میں گھر کے اندرونی معاملات کے احکامات ہیں، اور یہ احکامات ہیں چھوٹے بچوں کے متعلق۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے گھر کے اندر ان کو پردہ نہیں ہوتا، اور وہ بلا جھجک گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات باہر سے بھی کوئی بندہ ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ بھئی گھر سے فلاں کو بلا کے لے آؤ، اور وہ باہر سے دروازہ کھلا دیکھا، وہاں سے اندر گیا اور وہاں سے اندر، اور وہ گھوم گھوم کے سارے گھر کے اندر سے آ گئے۔ تو آج کے سبق میں یہ چھوٹے بچوں کے احکامات ہیں جو گھر کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ 3 وقت ایسے ہیں
ان کے اندر فرمایا کہ ان کو بھی پابند کر دو کہ یہ خلوت گاہ میں نہ آئے۔ وہ 3 وقت کون سے؟ نمبر 1، نماز فجر سے پہلے کا وقت۔ نمبر 2، نماز ظہر کے پہلے کا وقت، دوپہر کے آرام کا وقت۔ نمبر 3، نماز عشاء کے بعد کا وقت، کیونکہ یہ 3 وقت ایسے ہیں جس وقت عموماً انسان خلوت میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات گرمی کی وجہ سے کپڑا کم سے کم پہن کے تو آرام کر رہا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ سے کپڑا کھلا ہو کہ جس کی وجہ سے اچانک کوئی اوپر آ جائے، پھر پریشانی کا سامنا ہو۔ تو اس لیے حکم دے دیا کہ یہ ان 3 اوقات میں جو گھر کے اندر کام کرنے والیاں ہیں ان کے لیے بھی احکامات، اور جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے ان کے لیے بھی احکامات، کہ ان 3 اوقات میں وہ خلوت گاہ تک نہ پہنچے، ان کو پابند کر دیا جائے کہ ان 3 وقت میں تم نے یہاں نہیں آنا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، کہ مالک ہیں تمہارے ہاتھ، تمہاری باندیاں، والذین، اور وہ، لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے عقل کو، منکم، تم میں سے، یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہے اور قریب البلوغ بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، 10 سال سے کم، 7-8 سال عمر ہے، اتنی عمر ہے، اور وہ گھر کے اندر بھاگتے پھرتے جاتے آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ یہ 3 وقت میں چاہیے کہ تم سے اجازت لے کر تمہارے کمرے میں آئے، 3 مرات، 3 وقت میں۔ وہ 3 وقت کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور اس وقت جب تم اتار کر رکھو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر میں، دوپہر میں گرمی کی وجہ سے تم نے اپنے کپڑے صرف ایک تہہ بند باندھی ہے، باقی سارے کپڑے اتار کے تو بلا جھجک بیٹھے، تو ایسی حالت میں بھی ان کو چاہیے کہ بغیر اجازت کے وہاں نہ آئے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد بھی یہ بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ثلاث عورات لکم، یہ جو 3 وقت ہیں یہ بدن کے کھلنے کے وقت ہیں۔ عموماً ان 3 وقت میں انسان بلا جھجک اور بلا تکلف اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہے، تو یہ تینوں وقت ثلاث عورات لکم، یہ بدن کھلنے کے وقت ہیں تینوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ بچوں کو اور جو باندیاں وغیرہ ان کو پابند کر دیں کہ وہ ان اوقات میں داخل نہ ہوں بغیر اجازت کے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد، یعنی یہ جو 3 وقت شریعت مطہرہ نے متعین فرما دیے، ان 3 اوقات کے بعد اگر یہ بچے آتے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر باندھی گھر کے اندر عورتیں کام کرتے وہ اگر آتے جاتی تو ٹھیک۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم وہ پھرا ہی کرتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر آنا جانا ہے، تو بار بار جو اجازت اور بار بار اس چیزوں سے تکلفات ہیں، اس لیے اجازت ہے کہ آپ اس وقت 3 اوقات کی پابندی کر لیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں، آنے جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آ سکتا ہے، تو وہ پہلے ہی الرٹ اور چوکنا ہو کر بیٹھے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے سامنے، الآیات، باتیں،
वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाले हिकमत वाले हैं। व इज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुमा, ये बच्चे थे पहले, अब बच्चे फिर करीबुल बुलूग हो गए, बालिग हो गए या बालिग होने के करीब पहुंच गए। अब इनके लिए क्या हुक्म है? इनके लिए बड़े आदमियों का हुक्म है कि जिस तरह वो घर के अंदर इजाज़त लेने के लिए पीछे सारे अहकामात गुजरे, 4 किस्म के हुक्म थे, वही अहकामात फिर इनके लिए होंगे। व इज़ा बलगल अत्फ़ालु, और जब पहुँच जाएं लड़के, मिनकुम तुम में से, अल-हुलुम अक्ल की हद को, बलूगत की हद को पहुँच जाएं, तो फल यस्तअज़िनू, तो उनको चाहिए कि वो इजाज़त लें, कमस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि इजाज़त लेते हैं वो लोग जो इनसे पहले, जो इनसे पहले लोग हैं, जिस तरह वो इजाज़त लेते हैं इस तरह इनको भी चाहिए कि ये इजाज़त लेकर घर के अंदर दाखिल हों, बगैर इजाज़त के घर में दाखिल ना हों। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह खोल कर बयान करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी बातें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह की ज़ात जानने वाली है, हिकमत वाली है। इसके बाद अगली आयत मुबारक में हुक्म है एक ऐसी खातून का कि जो कि बुढ़ापे को पहुंच गई, उम्र रसीदा हो चुकी है, और इतनी उम्र रसीदा हो चुकी है कि अब आगे किसी जगह निकाह की कोई उम्मीद शादी की बाकी नहीं है। वल्क़वाइदु, और वो औरत जो बैठ रही है, मिनन निसाई, औरतों में से, वो जो बैठी है, मिनन निसाई, औरतों में से, अल्लती, वो ला यरजून निकाहन, वो नहीं उम्मीद रखती निकाह के, यानी अब बुढ़ापा इतने आ चुका है और इस कदर उम्र गुजर चुकी है कि अब आगे शादी की उम्मीद नहीं है। अब इसके लिए क्या हुक्म है? इसका पर्दा, और दूसरी जो ख़वातीन हैं जवान, उनके लिए पर्दे का एक ही हुक्म है। तो देखें, पर्दे के हवाले से ये बात ज़हन के अंदर रखें कि चेहरा, हथेलियाँ और पाँव, ये जो जगह अमूमन जो घर के अफराद हैं इनके सामने ये चीज़ें खुली रहती हैं। तो ये जो बूढ़ी औरत होगी, उम्र रसीदा होगी, इसके लिए ये इजाज़त है कि अगर गैर महरम के सामने इसका ये चेहरा, हाथ या पाँव ये ज़ाहिर हो जाते हैं, तो इसके लिए इजाज़त है। सिर्फ उसमें शर्त यह है कि इसने कोई ज़ेब ज़ीनत इख्तियार ना की हो, लेकिन इसके लिए भी बेहतर है कि ये भी पर्दा मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर कोई मामला इससे छूट जाता है और इससे कमी हो जाती है तो इसके लिए रुख्सत है। ये एंड उम्र रसीदा औरत जो कि बिल्कुल बुढ़ापे के अंदर चली गई है, उसके लिए। वल्क़वाइदु, वो जो बैठ गई है, मिनन निसाई, औरतों में से, अल्लती ला यरजूना, वो जो कि नहीं उम्मीद रखती, निकाहन, निकाह की, फलैसा अलैहिन, नहीं है उन पर, जुनाह, कोई गुनाह, अन यज़अना, ये कि उतार रखें, सियाबहुन्ना, अपने कपड़े, यानी अपने कपड़े उतार रखने से मुराद कि वो जो एक बड़ी चादर उसको घूंघट के लिए या पर्दे के लिए चाहिए, उसने कोई छोटा घर के अंदर जो आम रूटीन में औरतें पहन रखती हैं, वो उसने कोई छोटा दुपट्टा पहन रखा है, तो फलैसा अलैहिन्ना, नहीं है उन पर कोई गुनाह, अन यज़अना, ये कि उतार रखें, सियाबहुन्ना, अपने कपड़े को, गैर मुतबर्रिजातिन, शर्त क्या है कि वो ना दिखाने वाली हो, बिज़ीनतिन, अपनी जीनत को, कि ये कपड़े वगैरह कम करके जीनत और बनाव श्रृंगार करना मकसूद ना हो, ये शर्त है। तो ठीक है, फिर इसके लिए गुनाह की बात नहीं, इजाज़त है, इसको रुख्सत है। लेकिन व अन यस्तअफिफ़ना, अगर ये इससे भी बच जाए तो खैरुल लहुन्ना, ये बेहतर है इसके लिए। तकवा किसमें है कि बेहतर है बच जाए। जिस तरह सारी ज़िंदगी एहतमाम किया है उसी तरह आखिर वक़्त में भी एहतमाम करें। वल्लाहु समीउन अलीम,
اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہماری آسانی کے لیے ہمیں سکھائے تاکہ ہمیں ان پر عمل کریں اور ان پر عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ